بنی اسرائیل کی پہلی آیت ابھی پیش کی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی. تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اب بتایا کہ یہ وہ تھی جو بیت المقدس ہے، جہاں ابھی اسی سانس میں، اسی مہینے میں، اسی سال میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے پرچے میں کہ وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی یہودیوں کی مسجد نہیں تھی. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی طرف حضور نماز رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تاریخی اعتبار سے عزیزان ایمان پہلے اس کو دیکھیے. میں نے عرض کیا کہ میں عقیدے سے بحث نہیں کروں گا. کس نتیجے پہ پہنچے گا آدمی؟ ایک ہی شخص ہے آپ کے ہاں کا. پہلے انہوں نے بتایا وہ جو حضور کی تشریف براری تھی مکے سے، وہاں کہا کہ حضور بیت المقدس میں پہنچے، ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے، مسجد سلیمانی میں، وہاں حضور نے نماز پڑھی، انبیاء کرام کی امامت کرائی. وہاں یہ چیز ہو گئی کہ وہاں ایک مسجد تھی، ہیکل سلیمانی تھا، عبادت گاہ تھی یہودیوں کی. اس سے یہ چیز بتایا. یہ حضور کی نبوت کا 12ویں سال کا ساون 52 کا واقعہ بتا دیا. اس کے بعد یہ چیز خود ہی بتا دی کہ وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہاں کوئی معبد نہیں تھا. وہ تو کھنڈرات پڑے ہوئے تھے، وہاں نام و نشان تک نہیں تھا. دوسرا بیان یہ آ گیا. تیسرا یہ بیان آ گیا کہ مسجد اقصیٰ وہاں موجود تھی، اور حضور اور صحابہ مدینے کی پوری زندگی میں اور مکے کی پوری زندگی میں اور پھر مدینے کی ابتدائی زندگی میں بھی اس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تاریخ کی تحقیقات بتا رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا تھا. بیت المقدس میں عیسائیوں کا مرکزی کلیسا تھا. یروشلم تو آپ جانتے ہیں ان کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا. ان کا مرکزی مذہبی یروشلم رہا ہے. بیت المقدس کے اندر ان کا سب سے بڑا ٹیمپل کلیسا وہ تھا. آپ کی تمام تاریخیں متفق ہیں اور آپ ہی کی نہیں ہیں، غیر مسلموں کی تاریخیں بھی اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ جب یہ علاقہ فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو وہ جو وہاں کا بطریق تھا، اسقف بلکہ تھا، لارڈ پادری جسے کہتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ یہ جو فتح نامہ کے اوپر یا جو ٹریٹی ہوگی ہم میں اور مسلمانوں میں، آپ کا سربراہ مملکت خود تشریف لائے تو میں اس کے ساتھ یہ ٹریٹی کروں گا. چنانچہ آپ تشریف لے گئے. یہ جو آپ کا سفر ہے مدینہ سے یروشلم کا، اس کی بڑی تفاصیل ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. منزل بمنزل کس طرح سے آپ گئے تھے، کیا انداز تھا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. وہاں جب آپ پہنچے تو ان کے اس کلیسا یا اس کے گرجے میں اس کے ساتھ مصروف گفتگو تھے. غیر مسلموں تک یہ لکھ رہے ہیں واقعات. نماز کا وقت آ گیا، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کہاں پڑھی جائے، تو اس نے کہا بطریق یا اسقف جو تھا پادری، اس نے کہا کہ میں یہاں بچھائے دیتا ہوں جائے نماز کپڑا، آپ نماز پڑھ لیجئے. آپ نے کہا نہ، آج میں نے اس ضرورت کے تابع یہاں نماز پڑھ لی، ہو سکتا ہے آنے والی ہمارے ہاں کی یہ امت اس چیز کو بطور پریسیڈنٹ پیش کر کے کہ یہاں نماز پڑھی گئی تھی، یہاں مسجد بنا لیں تمہاری گرجے کی جگہ. میں یہ طرح نہیں ڈالنا چاہتا. کیا بات تھی.
پوچھو جو کہتے ہیں کہ مندروں کو گرا کے اور گرجوں کو مسمار کر کے وہاں یہ بنایا تھا، نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے اس کو ایک سند قرار دے لیں گے اور یہاں مسجد بنا لیں گے۔ نماز یہاں نہیں پڑھنی چاہیے مجھے۔ باہر نکلے تو یہ جس جگہ ہیکل سلیمانی تھا وہ کھنڈرات تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائی یہودیوں کے خلاف سخت عداوت اور نفرت کے جذبات رکھتے تھے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ نہیں بلکہ ان کی تاریخ وہ یہ بتاتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر یہودیوں ہی نے چڑھایا تھا۔ انہی کے کہنے سے رومن گورنر نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہی ان کے ہاتھوں یہ ہوا تھا۔ اور یہودی تو معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی تہمتیں لگاتے۔ تو یہودیوں کے خلاف سب سے زیادہ بڑی شدید نفرت اور عداوت عیسائیوں کو تھی۔ تو آپ سوچئے کہ ان عیسائیوں کو جب یہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں آ گیا یروشلم، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا، تو ان کے ہاں کے یہ جو نشانات یا عبادت گاہیں تھیں یا ہیکل تھے اس زمانے میں تھے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ ان کی تاریخ جو ہے خود رومنز کی سن 70 عیسوی کی بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح سے ان تمام نشانات کو مٹایا گیا، کھنڈر بنا دیے۔ تو وہاں آپ نے دیکھا کہ اس مقام کے اوپر کھنڈر ہی نہیں بلکہ یہ عیسائی اپنے ہاں کا کوڑا کرکٹ سارا وہاں جا کے ڈھیر کر دیں۔ آپ نے دیکھ کر کہا کہ تمہیں یہودیوں سے نفرت ہی صحیح، عداوت ہی صحیح، لیکن ان کے کسی ایسے مقام کی بے حرمتی کرنا جو ان کے نزدیک واجب التسلیم ہو، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ غیر مسلم تک لکھ رہے ہیں۔ اب فاتح کی حیثیت سے آپ وہاں کھڑے تھے، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ آپ خود اٹھے، ساتھیوں سے نہیں کہا، فوجیوں سے نہیں کہا، سپاہیوں سے نہیں کہا، خود آگے بڑھے اور اس کوڑے کو ٹوکری میں بھر بھر کے اٹھا کے دوسری جگہ پھینکنا شروع کیا۔ پھر تو ساتھی رفقا نے بھی یہ کچھ کیا۔ عیسائیوں کا یہ کوڑا کرکٹ اور غلاظت پھیلائی ہوئی جو تھی اس مقام کے اوپر، مسلمانوں کے سربراہ مملکت امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے اس غلاظت کو صاف کیا۔ کہا کہ نہیں ہے وہ مقام یہاں، تم نے مسمار کیے، لیکن بہرحال احترام تو ضروری ہے دوسروں کے جذبات کا۔ وہاں صاف کیا۔ وہاں ایک چٹان بڑی سی تھی، صخرہ یعقوب اس کو وہ کہتے تھے یہودی اپنے ہاں، چٹان کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہاں سے غلاظت صاف کی اور وہاں یہ جو کچھ تھوڑی سی چٹان اونچی سی تھی وہاں آپ نے نماز پڑھی۔ اب وہ مقام جو تھا، سوال وہاں یہودیوں کا تو تھا ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں یہودی وہاں، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ اب تو مسلمانوں کا مفتوح علاقہ تھا وہ۔ عیسائیوں کے ساتھ جو عہد نامہ ہوا ہے وہاں، اس میں یہی تھی کہ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ تمہارا یہاں کلیسا رہے گا، تمہیں اجازت ہوگی اپنے مذہب کی، تمہیں اپنی پرستش کی اجازت ہوگی، ہم حفاظت کریں گے تمہارے کلیسا کی۔ لیکن اس کے بعد جتنا مقام تھا وہ تو ان کا مفتوحہ علاقہ تھا، جو جی میں آئے وہاں کرتے۔ تو اس مقام پہ جہاں آپ نے وہ چٹان تھا پتھر کا، وہاں نماز پڑھی تھی، اس کے قریب ہی ان لوگوں نے یوں ہی ایک سادہ سی ایک مسجد سی بنا دی نشان کے طور پر۔ یہ جو چٹان ہے، یہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعی کہہ رہا ہوں، وہاں کوئی مسجد اقصیٰ نہیں تھی، وہاں کوئی معبد نہیں تھا، وہاں ہیکل کا نشان تک نہیں تھا۔ یہ جس چٹان پہ یا پتھر پہ آپ نے نماز پڑھی تھی اس کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد نشانی کے طور پر الگ جگہ پہ بنا دی تھی۔ امیہ کے زمانے میں عبد الملک بن مروان، اس نے ایک تو یہ جو پتھر چٹان تھی، اس چٹان پر ایک گنبد تعمیر کیا
قبہ جسے کہتے ہیں، اور جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے